اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سردی کی راتیں ہیں، باہر بہت ٹھنڈ ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم پروگرام میں کوئی تاخیر کریں، کہ میں چاہتا ہوں کہ ٹھیک وقت پہ پروگرام شروع ہو جائے۔ میں گزارش کروں گا میثم رضا صاحب سے اور سید محمد بھائی سے کیا سلام ہے میرا ساتھ صلوات لا کیسے بنائیں؟ چند اشعار اور اشعار سلام ہے۔ زمین حسین کی ہے، حسین کا ہے، زمین حسین کی ہے، آسمان حسین کا ہے، بلند عرش بری زمین حسین کی ہے، یزید کو کہیں دو گز زمین بھی نہ ملی، یزید کو کہیں دو گز زمین بھی نہ ملی، قسم خدا کی یہ سارا جہاں حسین کا ہے، قسم خدا کی یہ سارا جہاں حسین کا ہے، یہ کہے کہ ہٹ گئے پیچھے خلیل اور زبی، یہ کہے کہ ہٹ گئے پیچھے خلیل اور ہر امتحان سے بڑا امتحان حسین کا ہے، امتحان سے بڑا امتحان حسین کا ہے، لعینوں کس کے کلیجے پہ مارتے ہو سنا، لعینوں کس کے کلیجے پہ نبی کی شکل میں کڑیل جواں حسین کا ہے، نبی کی شکل میں کڑیل جواں حسین کا ہے، گلے گلے میں تو کے
حسین کا ہے اسیر غم پیسر ناتواں حسین کا ہے فرشتے دیں گے شباہت کو دیکھ کر یہ صدا فرشتے دیں گے شباہت کو دیکھ کر یہ صدا جنام میں جائے گا یہ نام خاں حسین کا ہے زمین حسین کی ہے آسمان حسین کا ہے صلوات اللہ صلی اللہ. اب میں گزارش کروں گا لطفی بھائی سے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئیں اور مرثیہ پیش کریں. صلوات. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ پردیس میں زینب کھو بیٹھی 18 برس کے پالے کو روتے ہیں کھڑے سب روتے ہیں کھڑے سب آل نبی 18 برس کے پالے کو ارمان نہ نکلا بانوں کا ہے لاش پہ نو بانوں کا پائے کو جلی پائے گی کہاں جلے 18 برس کے پالے کو دل تھام کے اکبر کی مادر کہتی ہے یہ سرور سے رو کر کھوا نازوں سے مرادوں سے پا شادی کا زمانہ جب آیا میدان میں کھو کر بیٹھ گئی میدان میں کھو کر بیٹھ گئی 18 برس کے پالے کو پردیس میں زینب کھو بیٹھی 18 برس کے پالے
کی موت ہے مرنا جوان بیٹے کا سفر جہاں سے کرنا جوان بیٹے کا غضب ہے خون میں بھرنا جوان بیٹے کا ستم ہے جی سے گزرنا جوان ستم ہے جی سے گزرنا جوان بیٹے کا شباب تھا کہ شہے مشرقین سے چھوٹے محبو پیٹو کے اکبر حسین محبو پیٹو کے اکبر حسین سے چھوٹے خدا پدر کو نہ دکھلائے مرگے راحت جان کلیجہ زخمی ہو جب دل کو پھر قرار کہاں ادھر تو سینہ اکبر سے گزری نو کے سینہ لہو در ہوا چشم ایمان لہو در ہوا چشم ایمان میں بھی سے رواں تڑپ کے جانب گردوں نگاہ کی شہن زمین ہل گئی ایسی زمین ہل گئی ایسی کی شہن پکارتے ہوئے دوڑے میرے شہید پسر میرے جواں میرے مہرو میرے سعید پسر میرے حسی میرے یوسف میرے رشید پسر قریب ہو کہیں میدان سے قریب ہو کہیں میدان سے عید پسر پدر پہ آج نئی واردات ہے بیٹا خبر نہیں مجھے دن ہے کہ رات خبر نہیں مجھے دن ہے کہ رات ہے بیٹا کدھر گئے میرے گل پیرہن علی اکبر میرے خلیق میرے کم سخن علی اکبر جوانا مر گئے غریب الوطن علی اکبر اجاڑ کر گئے میرا چمن اجاڑ کر گئے میرا چمن علی اکبر بلا کے گھر سے یہاں عشقیاں نے لوٹ لیا دعائی ہے کہ مجھے کربلا دعائی ہے کہ مجھے کربلا نے لوٹ لیا پکاری دوڑی سے بانو پسر ملا کہ نہیں بتاؤ مرہم زخم جگر ملا کہ نہیں
ستم کے ابر میں میرا قمر ملا کہ نہیں، علی کے لال وہ علی گہار، علی کے لال وہ علی گہار، علی کے لال وہ علی گہار ملا کہ نہیں۔ شتاب میرے منتوں کے پالے کو، تمہیں سے لوں گی میں اپنے مراد، تمہیں سے لوں گی میں اپنے مرادوں والوں کو۔ یہ ذکر تھا کہ صدائی دور سے ناگاہ جناب قبلہ کعبہ بائیے للہ، حضور ہاتھ سے بیٹے کے کیا نہیں آگا، زبان گئی ہے غلام، زبان گئی ہے غلام، زبان گئی ہے غلام کی آشا اکھڑ رہا ہے، دم اب موت جان لیتی ہے، پکارنے کی بھی طاقت جواب، پکارنے کی بھی طاقت جواب دیتی ہے۔ صدا یہ سنتے ہی سلطان بحر و بر دوڑے، یہ درد دل تھا کہ تھامے ہوئے جگر دوڑے، کبھی تو فوج پر مانند شیر نر دوڑے، کبھی ادھر گئے روتے، کبھی ادھر گئے روتے، کبھی ادھر گئے روتے، کبھی ادھر دوڑے، لٹی ہوئی وہ کمائی بس تلاش ملی، زمین پہ خون میں غلطہ، زمین پہ خون میں غلطہ، زمین پہ خون میں غلطہ بسا کی لاش ملی۔ جزاک اللہ۔ لطفی بھائی مرثیہ پیش کر رہے تھے۔ یہ ایک موت ناگہانی ہے۔ علی عباس کے بھتیجے جو کہ بامبے میں رہتے تھے، پچھلے سیٹرڈے کو اس دنیا سے پرواز کر گئے، دوسری دنیا میں پہنچ گئے۔ جیسے علی عباس بھائی ہیں اسی کردار کے بھتیجے بھی تھے، ایک نیک اور صالح انسان تھے، عزادار تھے۔ میں ان کی قبرستان پہ اتنا بڑا مجمع دیکھا اور سب وہاں ماتم کرتے ہیں، اس کے بعد تو سینہ زنی کرتے ہوئے ایک بہت ہی بڑی تعداد میں مومنین اکٹھا ہوئے تھے۔ ان کی عمر قریب 50 سال کی تھی اور یہ بہت ہی مقبول تھے مومنین میں، شیعوں میں، بامبے کی عزاداری میں پیش رہتے تھے۔ اور مجھے یقین ہے کہ یہ سید الشہداء کی عزاداری میں
پیش رہتے تھے، اور انہوں نے اپنی جگہ فردوس میں ان کو جگہ عنایت کروائی ہوگی۔ بغیر کسی تاخیر کے میں گزارش کروں گا سید سلیمان حسن عابدی صاحب قبلہ سے کہ ممبر پہ تشریف لائیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اتنے شارٹ نوٹس پہ اس کیلیبر کے علماء ہمیں مل جاتے ہیں، اس طرح کے سید سلیمان عابدی صاحب اور محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد۔ سورة الفاتحة۔ صلوات على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، فاطر السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، المبعوث رحمة للعالمين، شفيع المذنبين وحبيب قلوب الصادقين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، ولعنة الله على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد، فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. صلوا على محمد وآل محمد. مومنین و مومنات، یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور ان مجالس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے آخرت کے سفر کے لیے کچھ ہدیہ، کچھ زاد راہ فراہم کر کے ان کی خدمت میں پیش کریں. اور یقیناً میں نے اپنی کئی تقریروں میں اس بات کا ذکر کیا ہے، اور آپ بھی واقف ہیں کہ جس طرح کا سفر ہوتا ہے اسی طرح کا نفقہ اس سفر کو طے کرنے کے لیے فراہم کیا جاتا ہے. اگر مجھے اپنے ہی محلے میں کہیں جانا ہوتا ہے تو مجھے زیادہ فکر نہیں ہوتی کہ میں پیدل جاؤں گا، سائیکل پہ جاؤں گا. گاڑی جو ہے اگر وہ پرانی بھی ہو، پہیوں میں ہوا کم ہو، مجھے زیادہ فکر نہیں ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اگر کوئی مشکل بھی آتی ہے، موسم بدل جاتا ہے، گاڑی خراب ہو جاتی ہے، تو بہرحال میں کچھ منٹوں کے اندر مقصد تک پہنچ سکتا ہوں.
لیکن اگر مجھے اپنے ہی شہر میں کہیں اور جانا ہو جہاں فاصلہ زیادہ ہو، تو پھر مجھے سوچنا ہو کہ گاڑی اس قابل ہے کہ وہ وہاں تک جا سکتی ہے، کیا اس میں اتنا تیل ہے، کیا جو میں نے لباس پہنا ہے وہ مناسب ہے، اگر موسم ٹھنڈا ہو گرم ہو، دیر ہو جائے، ٹریفک میں پھنس جاؤں تو کیا اگر دوائی کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے کی، پانی کی، کچھ گھنٹوں کی بھی تاخیر کا اگر مجھے احتمال ہوگا تو میں اس کی تیاری کروں گا۔ اور اگر اس سے لمبا سفر ہوگا، زیارتوں پہ میں جا رہا ہوں، تو پھر مجھے اپنے پاسپورٹ کا بھی خیال کرنا ہوگا، مجھے ویزا بھی لگوانا ہوگا، کئی ہفتے یا کئی مہینے پہلے مجھے جہاز کا ٹکٹ بھی لینا ہوگا، یہ سارے بندوبست کرنے ہوں گے۔ تو آخرت کا سفر کس نوعیت کا، کس قسم کا سفر ہے؟ یہ تو ہماری زندگی کے سفر ہیں جو ہم آئے دن مصروف ہوتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں۔ آخرت کا سفر ایسا سفر ہے جو اس متناہی دنیا سے لے کے ہمیں لامتناہی آخرت تک پہنچاتا ہے۔ اس محدود زندگی سے نامحدود لامحدود زندگی تک ہمیں پہنچاتا ہے۔ یہاں پہ ہمیں بہت، اگر ہم خوش قسمت ہوئے تو 80 سال عمر ملے گی، 90 سال عمر ملے گی، 100 سال عمر ملے گی۔ مرحوم جن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے 50 سال کی عمر تھی، جو بہت زیادہ عمر نہیں ہے۔ اب یہ جیسا آپ نے سنا، مومن عزادار اور بابرکت زندگی بسر کی، اور بابرکت زندگی مختصر ہو تو ایک بہت طویل عمر سے بھی زیادہ مفید اور بھاری ہو سکتی ہے۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام 6 ماہ کی عمر تھی، لیکن آج تک ہمارے لیے مثال ہیں اور باب الحوائج ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ لیکن اگر اللہ نے ہمیں صحت اور عمر عطا کی تو پھر بھی زیادہ سے زیادہ ہماری امید یہ ہوگی کہ ہم 90 سال، اس سے کچھ زیادہ عمر کریں گے۔ آخرت کی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے، جس طرح سے مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے، خلقتم للبقاء لا للفنا، تم باقی رہنے کے لیے خلق ہوئے ہو، فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے۔ تو ہم اس بقا والی زندگی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ختم ہونے کے لیے، فنا ہونے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ اگر سفر اس قسم کا سفر ہے، اس نوعیت کا سفر ہے، تو جو توشہ ہم فراہم کریں گے، جو زاد راہ ہم فراہم کریں گے، جو سامان ہم اپنے لیے یا جب ہم کسی اور کے لیے ہدیے کے طور پہ فراہم کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہم تیار کریں گے وہ اسی مناسبت سے ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو کچھ گھنٹوں کے لیے کہیں جانا ہوگا تو آپ اتنا پیسہ ساتھ رکھیں گے کہ آپ ایک وقت کا کھانا خرید سکیں۔ لیکن اگر آپ لمبے عرصے کے لیے جائیں گے تو پھر آپ نقد بھی پیسہ رکھیں گے، کارڈ بھی رکھیں گے، ہو سکتا ہے اور بھی بندوبست کر لیں کہ اگر زیادہ ضرورت پڑے تو وہاں پہ ہم مشکل میں مبتلا نہ ہو جائیں، کسی سے بات کر کے رکھیں گے۔ اگر آپ کی امید ہے کہ آپ کو $1000 کی ضرورت ہوگی تو آپ $3000 لے کے جائیں گے، تاکہ اگر زیادہ
آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ کے پاس وہ پیسہ موجود ہو، تو بھلا انسان ہمیشہ کی زندگی کے لیے کتنا پیسہ لے کے جائے؟ اور اگر ہمارا کوئی رشتہ دار، ہمارا کوئی عزیز، ہمارا کوئی مومن بھائی یا بہن آخرت کا سفر طے کر رہا ہو تو ان کے لیے کتنا بڑا ہدیہ ہمیں پیش کرنا ہوگا۔ جتنی دنیاوی چیزیں ہیں وہ سب محدود ہیں، لیکن ایک ہی ایسا ذکر ہے، ایک ہی ایسی نیکی ہے، ایک ہی ایسا عمل ہے جس کا مرتبہ اتنا زیادہ ہے کہ خود خدا خالق کائنات فخر سے کہتا ہے کہ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ ذکر ہے جو میں اور میرے فرشتے انجام دیتے ہیں، اور جس میں میں اور میرے مخلوق شریک ہوتے ہیں، اور وہ ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ وہ ذکر ہے جو اللہ اور اللہ کے فرشتے انجام دے رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلوات اللہ محمد۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو وہ خدا جو خالق کون و مکان ہے، جو خالق زمان و مکان ہے، جو لامتناہی ہے، ازل سے اور ابد تک خدا اس ذکر اور اس عمل میں شریک ہے ہمارے ساتھ۔ تو ہم اگر ذکر محمد و آل محمد کریں گے تو اپنی محدود زبان سے ایک محدود عمر کے دوران یہ ازل سے ابد تک کا تو ہمارا ذکر نہیں ہوگا، لیکن ہمارا وہ قطرہ جب سمندر سے جا کے مل جائے گا تو لامتناہی ہو جائے گا، صلوات اللہ محمد و آل محمد۔ تو یہ وہ ہدیہ ہے جس کو پیش کرنے کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، ذکر محمد و آل محمد۔ ذکر محمد و آل محمد کس طرح سے ہوتا ہے؟ اب یہ بھی ایک وتیرہ بن گیا ہے ہمارے مجموع میں، ہم فضائل محمد و آل محمد بیان کرتے ہیں، لیکن وہ فضائل جو ہماری سمجھ میں بہت اہم ہوتے ہیں لیکن جن کے اوپر خود اہل بیت علیہ السلام نے کبھی فخر کا مظاہرہ نہیں کیا، تو یہ فضائل ہیں اور ان کا ذکر کرنا بھی بجا ہے بلکہ ضروری ہے، تاکہ اگر کوئی جھوٹا سورما بنے، کوئی جھوٹ سے اپنی بہادری کا قصیدہ پڑھوائے تو ہم اس غلط فہمی میں، اس بہکاوے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ان چیزوں کا ذکر کرنا بجا ہے بلکہ ضروری ہے، لیکن اگر آپ خود امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھیں، سوال ہوا، استفسار ہوا ملائکہ کائنات سے کہ اے امام، اے خلیفہ رسول، کیا بہادری زیادہ بافضیلت ہے یا عدالت؟
اب ہمارے ہاں کس کا زیادہ تذکرہ ہوتا ہے؟ بہادری کا، کیونکہ عدالت کا پیغام ہمیں آئینہ بھی دکھاتا ہے۔ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ جنگ احد تکرار نہیں ہونے والی، یہ ہمیں معلوم ہے کہ خندق جیسی آزمائش ہم سے نہیں لی جائے گی۔ تو اب جو آزمائشیں ہم سے خدا لیتا ہے وہ ان جنگوں سے کم نہیں ہیں، لیکن ہم اس بھول میں ہیں کہ ہم شجاعت کا اگر تذکرہ کریں گے تو ہماری زندگی پہ اس کا کوئی براہ راست اثر نہیں ہوگا۔ یہ ہم فضائل اہل بیت بیان کر رہے ہیں، فضائل مولا کائنات بیان کر رہے ہیں، کافی ہے ان کے فضائل کا تذکرہ کر کے ہم ثواب بھی کما رہے ہیں، خوش بھی ہو رہے ہیں، اور ہمیں یہ خوش فہمی ہے یا غلط فہمی ہے کہ ہم سے اس قسم کی بہادری کا مظاہرہ کرنا نہیں طلب کیا گیا۔ لیکن اگر عدالت کی بات ہوگی تو پھر ہم اس غلط فہمی میں نہیں رہ سکتے۔ عدالت کا تذکرہ کرنے والا خود ظالم نہیں ہو سکتا، خود ظلم پہ خاموش نہیں ہو سکتا۔ اگر میں خود ظلم نہ کر رہا ہوں لیکن میرے سامنے ظلم ہو رہا ہو، تو اگر میں امیر المومنین کی عدالت کا تذکرہ کروں گا، نہ میں خود ظالم ہو سکتا ہوں، نہ میں ظلم کو سہ سکتا ہوں، نہ میں ظلم کو دیکھ سکتا ہوں، اسی لیے یہ ہمیں ذرا مشکل لگتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم کم بات کرتے ہیں، کم سوچتے ہیں۔ لیکن جب مولا کائنات سے سوال کیا گیا کہ الشجاعت افضل ام العدل، تو مولا کائنات کا کیا جواب تھا؟ عدالت زیادہ اہم ہے اور فضیلت رکھتی ہے، کیونکہ اگر عدالت قائم ہو جائے تو جنگیں ختم ہو جائیں۔ جب جنگیں نہیں ہوں گی تو آپ کو اس جنگ میں بہادری کا مظاہرہ کرنا نہیں پڑے گا۔ جب وقت آئے تو مومن مجاہد بنتا ہے، مومن شجاعت کا، دلیری کا، بہادری کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن مومن وہ ہوتا ہے جس کی دعا ہوتی ہے کہ جنگ نہ ہو۔ اس کے دل میں یہ خواہش نہیں ہوتی کہ میں اپنے دشمنوں سے بدلہ لوں گا، اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا دشمن توبہ کر لے، مومن ہو جائے اور اپنی جان کو تباہ نہ کرے اس دنیا میں اور آخرت میں۔ صلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔ تو فضائل وہ ہیں اصلی فضائل جو خود اہل بیت علیہم السلام کے نزدیک ان کے اہم ترین فضائل تھے۔ میں باقی فضائل کا انکار نہیں کرتا، نہیں ان کی اہمیت کو کم سمجھتا ہوں، لیکن رتبہ ہر فضیلت کا ہمارے ذہن میں موجود ہونا چاہیے، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہم اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو اپنی سمجھ کے مطابق نہیں کرتے، ان کے افق تک اور ان کی تعلیمات تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اپنی سمجھ کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور سب سے بہترین ذکر یہ ہے کہ ہم ان کی تعلیمات، ان کی روایات، ان کی احادیث کا ذکر کر کے ان کو احیاء کریں۔ مرحومین کے لیے بھی اگر آپ کوئی ہدیہ پیش کرنا چاہیں تو بہترین ہدیہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ فاتحہ پڑھ کے ایصال ثواب کر دیں،
یہ بھی ضروری ہے، اس میں ثواب ہے، اس میں برکت ہے، مرحوم کو خوشی ہوتی ہے، آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کے اگر میں اپنی اصلاح کر لوں اور اپنی اصلاح کا ہدیہ میں مرحوم کو پیش کروں، اگر میں خود اہل بیتی ہو جاؤں، علوی بن جاؤں، فاطمی بن جاؤں، حسینی بن جاؤں، حسنی بن جاؤں، محمدی ہو جاؤں، اور اس اہل بیتی ہونے کا اور بننے کا ہدیہ میں مرحوم کو پیش کروں، تو ہر دوسرے عمل سے یہ بہتر اور بڑھ کر۔ اور اسی سلسلے میں نے سورہ مائدہ کی آیت کی تلاوت کی مجلس کے آغاز میں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تمہاری ذمہ داری تمہارے اپنے نفس کی ہے، سب سے زیادہ تمہاری ذمہ داری اپنی اصلاح کی۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پا گئے تو تمہارے آمنے سامنے کوئی بھی اگر گمراہ ہو جائے تمہیں نقصان نہیں ہوگا، اس کی گمراہی کا نقصان تمہیں نہیں ہوگا۔ لیکن اگر میں گمراہ ہو گیا تو میرے سامنے، میرے آس پاس، میرے جاننے والوں میں سے اگر کوئی ہدایت پا گیا تو ضروری نہیں ہے مجھے اس کا فائدہ ہو۔ میرے آباء و اجداد بہت نیک، بہت بڑے عالم، بہت اچھے مومن رہے ہوں، اگر میں خود اپنے دل میں ایمان کا شمع روشن نہ رکھوں تو ضروری نہیں ہے کہ ان کی شفاعت مجھ تک پہنچے گی۔ شفاعت بھی انہی کی ہوگی جو شفاعت کے قابل ہوں گے۔ لیکن اگر میں ہدایت پا گیا تو پھر کسی کی گمراہی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور یہ پیغام ہمارے اس معاشرے میں جو ایک دہری معاشرہ ہے، ایک مادیت میں ڈوبا ہوا معاشرہ ہے، انفرادیت میں ڈوبا ہوا معاشرہ ہے، روحانیت، للہیت نام کی کوئی چیز اس معاشرے میں، اس سماج میں نہیں پہچانی جاتی، اس کا اعتراف ہی نہیں ہے۔ اس معاشرے میں یہ پیغام بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ہم اس معاشرے میں ترقی کی بات کرتے ہیں، کامیابی کی بات کرتے ہیں، اپنی زندگی کے ارمان کی بات کرتے ہیں، تو وہ ہمیشہ ظاہری چیزیں ہوتی ہیں۔ کتنا پڑھنا ہے، کون سے نمبر لانے ہیں، کتنا کمانا ہے، کیسا رشتہ ہونا چاہیے، کیسا گھر ہونا چاہیے، یہ ساری ظاہری چیزیں ہیں۔ یہ معاشرہ ہمیں ظاہری چیزوں کی طرف راغب کرتا ہے، اور جو اندرونی کیفیات ہیں اور حالات ہیں اور جو ہماری زندگی کی حقیقت ہے اس سے ہمیں غافل کر دیتا ہے۔ اور کفر کا سب سے بڑا سبب جہالت نہیں، غفلت ہے۔ یہ ہمارے بہت بڑے عالم دین اور مفسر قرآن علامہ طباطبائی صاحب تفسیر میزان، جن کا نام آپ سب نے سنا ہے، ان کا ایک بہت قیمتی جملہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کفر جہالت کی وجہ سے پھیلتا ہے، نادانی کی وجہ سے۔ پڑھے لکھے کافر بہت ہیں، ہوشیار کافر بہت ہیں، اور کچھ لوگ
اس بھول میں آ جاتے ہیں کہ اگر ایمان میں کچھ ہوتا تو اتنے پڑھے لکھے لوگ کیسے کافر ہو سکتے تھے، کیسے ملحد ہو سکتے تھے، کیسے دہری ہو سکتے تھے۔ کفر کا تعلق جاننے اور نہ جاننے سے نہیں ہے، یاد رکھنے سے اور نہ رکھنے سے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ان پڑھ ہو لیکن غافل نہ ہو، وہ اپنی زندگی میں ہو سکتا ہے عالمانہ فیصلے نہ کر سکے لیکن حکیمانہ فیصلے کرے گا۔ اور ہاں، اگر اس توجہ اور اس ذکر کے ساتھ ساتھ علم آ جائے تو پھر انسان روحانی ترقی کے راستے طے کرتا جائے۔ لیکن اگر علم ہو اور ذکر نہ ہو، غفلت ہو، پھر وہ علم وبال جان بن سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اسی لیے جب ہم تبدیلی کی بھی، بہتری کی بھی بات کرتے ہیں یا سوچتے ہیں تو اس معاشرے میں عام طور پہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے ادارے کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، اپنے معاشرے کو کیسے بنا سکتے ہیں، انتخابات میں کس کو ہمیں ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا تاکہ سیاسی معاملات بہتر ہو جائیں، معاشی معاملات بہتر ہو جائیں۔ ساری توجہ ان ظاہری اعمال کے اوپر ہوتی ہے اور ان کی اہمیت ہے، لیکن فاسد افراد کا معاشرہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ظاہری صفائی جتنی بھی ہو، نظام قانون و نظام سیاست جتنا بھی اچھا ہو، اگر اندر سے خرابی ہے تو آہستہ آہستہ وہ اچھائیاں ختم ہوتی جاتی ہیں۔ اور جو لوگ اس معاشرے میں رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ معاشرہ اتنی ترقی کے باوجود، اتنی سرمایہ کاری کے باوجود کس نہج پہ اور کس راستے پہ ہے۔ یہ اندر کی خرابی اور اندر کی فساد کی وجہ سے ہے۔ بیرونی غربت یا جہالت یا ظاہری کوئی خامی یا کوئی نقص نہیں ہے، اندر کا نقص ہے جو باہر اپنا برا اثر دکھاتا ہے۔ صلو علی محمد وعلی محمد۔ تو اندر کی اصلاح ہم کیسے کریں؟ کچھ مختصر معروضات اور پھر آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گناہ کے بارے میں ہم سوچیں نہیں۔ یہ تو دور کی بات ہے کہ ہم گناہ کی طرف جائیں نہیں۔ جہاں پہ گناہ ہوتا ہے ان جگہوں پہ ہم نہیں ہونے چاہیے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن ہماری اصلی زندگی ہمارے دل اور ہمارے دماغ، ہمارے قلب کی زندگی ہے۔ اگر میں کبھی کسی گنہگار کے ساتھ کسی گناہ کے مقام پہ حاضر نہ ہوں لیکن میرے دل کے اندر گناہ کے حوالے سے حساسیت نہ ہو، میری سوچ میں ایک جستجو ہے کہ اگر میں ویسا کر لیتا تو کتنا اچھا ہوتا، زیادہ کما لیتا، کچھ ایک نیا تجربہ کر لیتا۔ خیال میں ہم گناہ کو گناہ کے طور پہ، نجاست کے طور پہ، خباثت کے طور پہ نہیں بلکہ ایک مطلوب شے کے طور پہ دیکھتے ہیں، یا مطلوب نہ بھی ہو لیکن اس کو برا بھی نہیں سمجھتے۔ تو پھر امیر المومنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے
من کثر فکرہ فی المعاصی دعته الیہا، جو گناہ کے بارے میں سوچتا ہے، یعنی یہ جستجو کی بات ہے، یہ نہیں کہ میں کرنا چاہتا ہوں لیکن میری ہمت نہیں ہوتی، میں کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے یہ خوف ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، پتہ چل جائے گا تو مجھے کیا سمجھیں گے۔ اگر میں وہاں تک نہ جاؤں لیکن صرف میرے ذہن میں ایک فکر ہے، ایک جستجو ہے کہ یہ جو گناہ کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں سوچتا جاتا ہوں، یعنی میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے۔ پتہ نہیں شراب کا ذائقہ کیسا ہوتا ہوگا، یہ لوگ جو بیکن کرتے ہیں اس کا کیا مزہ ہوتا ہوگا جو دنیا اتنا زیادہ اس کو پسند کرتی ہے۔ جوئے خانوں میں، فساد کے مراکز میں جہاں ناچ گانا ہوتا ہے تو لوگ کیا دیکھتے ہوں گے، کیا کہتے ہوں گے، کیا کرتے ہوں گے، صرف یہ سوچ۔ مولا کائنات کا ارشاد ہے کہ اس کے بارے میں سوچنا آپ کو کھینچتا جائے گا، یہ فکر آپ کو کھینچتی جائے گی گناہ کی طرف، اور ایک وقت آئے گا آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا، جس چیز کو آپ ایک زمانے میں بہت نجس سمجھتے تھے اور آپ سوچ بھی نہ سکتے کہ میں اس کے نزدیک جاؤں، اس کی قباحت ختم ہو جائے گی۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کیا کریں، مجبوری ہے، ہمارے قابو میں نہیں ہے۔ یہاں کے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں عشق ہو جاتا ہے، انسان کے اختیار میں تھوڑی ہے۔ اس لمحے میں جب انسان گر رہا ہوتا ہے اس کے اختیار میں نہیں ہوتے، لیکن کس نے کہا کہ آپ دیوار کے کنارے پہ جا کے کھڑے ہوں، وہ تو آپ کے اختیار میں تھا۔ چھت پہ چڑھنا، کنارے پہ آ کے کھڑے ہو کے نیچے جھانکنا یہ میرے اختیار میں تھا، گرنا میرے اختیار میں نہیں تھا۔ تو یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ میں گرا اپنے اختیار سے، نہیں، میں گیا اپنے اختیار، میں نے دیکھا اپنے اختیار، میں نے جھانکا اپنے اختیار سے، لہٰذا وہ گرنا بھی میرا ہی گناہ ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ وسلم۔ تو اصلاح کا پہلا قدم یہ ہے کہ ہم گناہ کرنا تو دور کی بات، گناہ کے نزدیک جانا تو دور کی بات، گناہ کے بارے میں سوچنے کا دروازہ بھی بند کر دیں اپنے لیے۔ اور اس کا مقصد یہ ہے، اس کا لازمہ یہ ہے کہ مجھے کبھی اپنی آنکھیں بھی بند کرنی ہوں گی، کیونکہ جگہ جگہ گناہ نظر آتا ہے، فون پہ بھی، ٹی وی پہ بھی، آمنے سامنے بھی۔ کئی دفعہ مجھے اپنے کان بند کرنے ہوں گے، کئی دفعہ مجھے اپنی صحبت بدلنی ہوگی، ورنہ اگر میں گناہ کو دیکھوں اور گناہ کے بارے میں سنوں تو لازمی بات ہے گناہ کے بارے میں سوچوں گا۔ اور اسی سے متعلق ایک اور ارشاد ہے مولا کائنات کا، حضرت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے، مذیع الفاحشۃ کفاعلها، جو گناہ کی بات کرتا ہے اس کا گناہ اتنا ہی ہے جو اس کو انجام دیتا ہے۔ اب کئی دفعہ ہم غیبت کرتے ہیں، بہانوں سے غیبت کرتے ہیں کہ میں تو آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، فلان کے بیٹے نے کیا کیا، اس گھر میں میں نے کیا دیکھا، اس شادی میں نے کیا دیکھا۔ ایک تو غیبت ہوتی ہے نا، ہمیں پتہ ہے کہ غیبت ہے، لیکن کئی دفعہ مسکراتے ہوئے غیبت ہوتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، اور جس بات کو چھپانا چاہیے، جس بات کو دبانا چاہیے، اس کو فاش بھی کر رہے ہوتے ہیں۔
اسی لیے ہمارے کئی علماء، مرحوم سید بروجردی علیہ الرحمہ سے مروی ہے کہ میں ہر غیبت کو معاف کر دوں گا لیکن علماء کی غیبت کو معاف نہیں کروں گا۔ عام انسان تو بھول میں بات کہہ جاتا ہے، اس کو خود پتہ نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا، بعد میں توبہ کر لیتا ہے، لیکن جب ایک عالم غیبت کرتا ہے تو پہلے اس کا کوئی عذر بنا کے قربتاً الی اللہ غیبت کرتا ہے۔ میں کسی فساد کو روکنے کے لیے، کسی اہم بات کو پہنچانے کے لیے اپنے دشمن کو بدنام کر رہا ہوں۔ وہ دور تھا بروجردی کا، اگر وہ ہمارا دور دیکھتے تو عالم و جاہل سب اس میں مشترک ہے۔ اب سب مجتہد ہیں، سب عالم ہیں، سب فتویٰ جاری کرتے ہیں، اور ہم اپنی کوئی نہ کوئی شرعی ذریعہ بنا لیتے ہیں اپنے غلط کام کو کرنے کے لیے۔ تو مولا کائنات کا کیا ارشاد ہے؟ مذیع الفاحشۃ کفاعلھا، فاحشہ برے کام کو انجام دینے والا صرف وہ نہیں ہے جو اس کا مرتکب ہوتا ہے، جو اس کو فاش کرتا ہے، جو اس کلپ کو فارورڈ کرتا ہے۔ کبھی انگلیوں کا کام ہوتا ہے، کبھی زبان کا کام ہوتا ہے، کبھی اشارے سے ہوتا ہے۔ اگر میں اس برائی کو فاش کروں تو میں اس گناہ میں شامل ہوں جس گناہ میں اس برائی کا مرتکب شامل تھا۔ تو یہ پہلا قدم ہے اصلاح کا۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، اور اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں تو پھر والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ ہمارے قدموں کو ہدایت کرتا رہے گا کہ ہم راہ راست پہ رہیں، صراط مستقیم پہ رہیں اور گمراہ نہ ہوں۔ کئی دفعہ ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے نا کہ اگر میں یہ کام نہ کروں، اپنی اصلاح کرتا رہوں، تو پھر یہ میری اتنی محنت، یہ میرا اتنا علم، یہ میرا اتنا تجربہ کہاں کام آئے گا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم مشہور ہو جائیں اس نیت سے کہ ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ یہ شیطان کا ایک راستہ ہے جس سے وہ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس مختصر طور پہ میں کہوں گا، جب ایران کا انقلاب کامیاب ہوا اس وقت امام خمینی کی کتنی عمر تھی؟ 80 سال، یعنی جب ان کی 79 سال عمر تھی۔ اگر آپ کسی سے پوچھتے کہ یہ کامیاب شخص ہے یا ناکام شخص ہے تو عام انسان یہی کہتا کہ جلا وطن، بس فرانس نے اجازت دے دی، ورنہ نہ عراق میں، نہ کویت میں، نہ ترکی میں، نہ کسی ملک میں رہنے کی اجازت۔ غریب الوطنی میں بیٹے بھی دنیا سے چلے گئے، غریبانہ دفن ہوا نجف میں۔ ہر کوئی یہی کہتا نا 79 سال کی عمر تک، کہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے، شاہ جیسا طاقتور حاکم سے وہ مخالفت کر رہا ہے۔ لیکن اللہ کی برکت تھی۔ شاید آپ میں سے کچھ لوگ اتنی عمر ہو آپ کی کہ آپ کو یاد ہو جب آغا سیستانی کی مرجعیت کا اعلان ہوا آغا خوئی کے انتقال کے بعد، تو میں خود اس وقت کم عمر کا تھا، لیکن مجھے یاد ہے ہر جگہ یہی بات، یہ کون ہے، کس نے ان کو برجع کر دیا؟ آج تک کسی نے ان کا نام نہیں سنا۔ کیا سیاست ہے، کیا بات ہے؟ آپ کو یاد ہے 1993 کی بات ہے، جب آغا خوئی کا انتقال ہوا، 1000 باتیں ہوئیں۔ اس وقت تقریباً لگ بھگ 65 سال عمر تھی آغا سیستانی کی، اور 10 سال تک ایسی ہی باتیں چلتی رہیں۔ انہوں نے کتنی کتابیں شائع کی، ان کے شاگرد کون ہیں، ان کو کون پہچانتا تھا، آپ کو یاد ہے یا نہیں؟ 10 سال بعد صداب کا تخت الٹا، آہستہ آہستہ لوگوں نے قدر کرنا شروع کی۔ جتنے الزام تھے
وہ دور ہوتے گئے۔ آج وہی لوگ جو مخالفت کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ دیکھیں ہمارے مرجع کی کیا اہمیت، اہل سنت بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، حتیٰ بابائے روم بھی آ کے فخر محسوس کرتا کہ مرجع تقلید اہل تشیع کی زیارت نصیب ہوئی۔ یہ کب؟ 75 سال کی عمر میں، 74 سال کی عمر میں اگر کوئی پوچھتا کہ یہ شخص جس نہج پہ زندگی کر رہا ہے کیا وہ کامیاب ہے یا نہیں، تو عام طور پہ لوگ یہی تاثر رہتا بے تاثیر زندگی ہے۔ میں نے آپ کو 2 مثالیں دی، ورنہ ایسی بہت سی مثالیں ہیں، اور صرف علماء کی نہیں، ہمارے عام مومنین کی بھی۔ اسی لیے آخری لمحے میں دیکھنا ہوتا ہے کہ جب انسان اس زندگی سے اگلی زندگی کا سفر شروع کر رہا ہوتا ہے تو کیا وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ کیا میں انسان نہ ہوتا خاک ہوتا، یا وہ کہتا ہے کہ فزتو برب الکعبہ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ۔ آپ اپنی اصلاح کریں، اپنی تیاری کریں، خدا آپ سے کام لے گا۔ اس کی فکر نہ کریں کہ کون آپ کو جانتا ہے، کون آپ کو پہچانتا ہے، کون آپ کی بات اور آپ کی نیت اور آپ کے عمل کی قدر کرتا ہے۔ آخری مثال، اور پھر مصائب کی طرف میں بڑھتا ہوں۔ جنگ تبوک میں مولا کائنات کو پیغمبر اپنے ساتھ نہیں لے کے گئے۔ غزوہ تبوک یہ واحد غزوہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لے گئے، لیکن مولا کائنات ساتھ نہیں تھے۔ اب جو ہر جنگ کے فاتح تھے وہ جب مدینے میں رہ گئے اور جنگ تبوک کے لیے یا غزوہ تبوک کے لیے پیغمبر اپنے اصحاب کے ساتھ آگے بڑھے، تو منافقین نے، اور ہم منافقین کہہ رہے ہیں ورنہ اس زمانے میں وہ صحابہ تھے اور صحابہ کے نام سے ہی پہچانے جاتے تھے، اور آج تک صحابہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، جو کہ ان منافقین کے نام آپ کو تاریخ میں نہیں ملیں گے۔ اگر یہ بات میری کوئی کسی کو غلط لگتی ہے تو بھائی وہ نام بتا دے کہ وہ کون تھے، نام بتا دے، ہم کہہ دیں گے چلیں ان کا حساب الگ اور صحابہ کا کھاتا الگ۔ جب نام نہیں ہے تاریخ میں تو جو اس وقت کے منافقین تھے وہ صحابہ کے نام سے جانے جاتے تھے۔ اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابہ کی کوئی برائی کی جائے، صحابہ نیک بھی تھے اور صحابہ وہ بھی تھے جو منافق تھے، دونوں طرح کے، دونوں گروہ موجود تھے۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ پیغمبر کو امیر المومنین سے خطرہ تھا، اس لیے پیچھے چھوڑا۔ جتنی بڑی فضیلت مولا کائنات کی اس غزوے میں پیغمبر کی زبانی صادر ہوئی، کسی اور جنگ میں اس قسم کا جملہ نہیں ملتا۔ یہ تو حکمت الہی تھی نا کہ جنگ تو ہونا نہیں تھی، لہٰذا مولا کائنات کو جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ جب دشمن کا سامنا ہوگا تو پھر مولا کائنات کی ضرورت ہوتی تھی، چونکہ اور کوئی مقابلہ نہیں کر پاتا تھا۔ یہ تو اللہ کی حکمت تھی۔ لیکن اس غزوے میں جس میں جنگ نہیں ہوئی تھی تو سب سے بڑی فضیلت مولا کائنات کی بیان ہوئی۔ وہ کون سی فضیلت ہے؟ وہ حدیث منزلت ہے کہ جب مولا کائنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، منافقین یہ کہہ رہے ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں گزارش پیش کی، تو آپ کا کیا ارشاد ہے؟ تو حدیث المنزلہ کی عبارت کیا ہے؟ یا علی اما ترضى ان تكون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی ابن ابی طالب، کیا تم راضی نہیں ہو کہ تمہاری منزلت میرے نزدیک ویسی ہے جیسے حضرت موسیٰ کے نزدیک حضرت ہارون کی منزلت تھی؟ کتنا بڑا رتبہ ہے، اتنا بڑا رتبہ ہے کہ اس میں نبوت کی خوشبو آتی ہے۔ تبھی تو اس کے بعد پیغمبر نے ارشاد فرمایا الا انہ لا نبی بعدی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔
یعنی اگر خود حضور کے پہلے جملے سے یہ نبوت کی خوشبو نہ آ رہی ہوتی تو الا انہ لا نبی بعدی کہنے کی ضرورت نہ ہوتی. صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ. اور اسی مناسبت سے میں مصائب کی طرف آتا ہوں. بس کچھ ایسا ہی معاملہ تھا کربلا میں حضرت ابو الفضل العباس کا. اگر امام حسین مولا عباس کو جنگ کی اجازت دے دیتے تو پھر لوگوں کو وہ بہادری یاد رہتی, وہ جنگ یاد رہتی. لیکن حضرت عباس کے جو حقیقی فضائل تھے جن کی وجہ سے مولا کائنات ان پہ فخر کرتے تھے, جن کی وجہ سے سید الشہداء ان پہ فخر کرتے تھے اور اپنا بھائی کہتے تھے, جن کی وجہ سے ثانیہ زہرا فخر کرتی تھی, وہ صفات پوشیدہ رہتے. تو جس طرح سے تبوک میں مولا کائنات نے تلوار نہیں نکالی, جنگ نہیں کی, اسی طرح سے سید الشہداء نے ایک خاص قسم کی جنگ ابو الفضل العباس علیہ السلام کے لیے مقرر کی. جب سب اپنی شہادت پیش کر چکے تھے تو مولا عباس امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے میرے مولا, اے میرے امام, کیا اب آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں بھی اپنا وعدہ نبھا لوں اور آپ کے جد کے دین کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کر لوں؟ تو سب سے پہلے تو امام نے فرمایا کہ اے عباس, آپ تو میری فوج کے علمدار ہیں, کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی سپہ سالار اپنے علمدار کو دشمن کے سامنے بھیجے؟ مولا عباس نے شہداء کی لاشوں کی طرف نگاہ ڈالی اور عرض کیا کہ مولا, اب وہ فوج کہاں جس کا میں علمدار ہوں. یہ کہہ کے مولا عباس بھی رو پڑے اور سید الشہداء کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. خاموش جب ہوئے تو ایک ہلکی سی آواز خیموں کی طرف سے کانوں میں آئی, العطش العطش. امام حسین نے فرمایا کہ بھیا عباس, یہ العطش العطش کی آواز صبح سے سنائی دے رہی ہے, مشکیزہ لے کے ان بچوں کے لیے کچھ پانی تہیا کر لیں. ابو الفضل العباس نے تلوار سے نہیں مشکیزے سے جنگ کی. ایک ہاتھ میں علم اٹھایا, ایک ہاتھ میں مشکیزہ لیا, کنارے فرات پہنچے, مشکیزے کو بھرا, لیکن ایک گھونٹ پانی بھی نہ پیا. کہا کہ میرے مولا مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. واپس جب آئے تو دشمنوں نے دیکھا اب مولا کی توجہ, مولا عباس کی توجہ خیمے کی طرف ہے. پیچھے نے وہی فوجی, وہی اشقیاء جو سامنے سے حملہ نہیں کر سکتے تھے, ایک ہو کے حملہ کیا. تیروں سے, پتھروں سے, نیزوں سے ہزاروں حملے اور ایک مولا عباس کی پشت. میں مصائب کو طویل نہیں کرنا چاہتا, بس ایک وقت آیا جب مولا عباس کے دونوں شانے قلم ہو چکے تھے, دونوں بازو قلم ہو چکے تھے,
اور مشکیزہ بھی چھد چکا تھا، پانی بہہ چکا تھا۔ مولا عباس اب اپنے گھوڑے سے زمین کی طرف آتے ہوئے السلام علیک یا مولا یا ابا عبداللہ کا نعرہ بلند کرتے ہیں، اپنے مولا اپنے امام کو آواز دیتے ہیں۔ امام حسین اپنے بھائی کے پاس پہنچتے ہیں تو 3 جملے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بھائی عباس، یہ میں آپ کی کیا حالت دیکھ رہا ہوں، الآن انکسر ظہری۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ بھائی عباس، میں آپ کی یہ حالت دیکھ رہا ہوں، میری کمر ٹوٹ گئی، وقلت حیلتی، اور اب میرے پاس کوئی چارہ نہ رہا، وشمت بی عدوی، اور اب میرا دشمن میری مصیبت کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پالےگاہ ہمارے اس قلیل ذکر کو قبول فرما اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی اور اپنے متعلقین کو اصلاح کی تلقین کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس ذکر، اس مجلس اور اس عبادت کا ثواب مرحوم شہزاد حسین عابدی ولد قیصر عقیل عابدی کو ایصال فرما۔ سب سے گزارش ہے کہ مرحوم کے لیے 1 بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد۔ ناصر صاحب سے گزارش ہے، نوحہ خان۔ کس قوم میں روا ہے پانی کا بند کرنا، کس قوم میں روا ہے پانی کا بند کرنا، کس قوم میں روا ہے پانی کا بند کرنا، کس قوم میں روا ہے پانی کا بند کرنا، کس قوم میں روا ہے ہو پانی کا بند کرنا، کس قوم میں روا ہے پانی کا بند کرنا، کس قوم میں روا ہے آلے نبی کو پیاسا، آلے نبی کو پیاسا، کس نے ذبح کیا ہے پانی کا بند نا، کس قوم میں روا ہے پانی کا بند کرنا، ہماری کسی نے برچھی نیزہ کسی نے مارا، ہماری کسی نے برچھی نیزہ کسی نے مارا، دم تو
لکھتا ہے پانی کا بند کر، کس کام میں روا ہے پانی کا بند کرنا، کس کام میں ہمارے شمر نے بابا منہ پر میرے تماچے مارے، شمر نے بابا منہ پر میرے تماچے، بنتے حسین تڑپی، بنتے حسین تڑپی، میرے در بھی کھینچوائے پانی کا بند کرنا، کس خام میں روا ہے پانی کا بند کرنا، کس خام میں ہو عباس باوفا نے ایسی وفا دکھائی، عباس باوفا نے ایسی وفا دکھائی، بازو کہیں پڑے ہیں، بازو کہیں پڑے ہیں، لاشا کہیں پڑا ہے پانی کا بند کرنا، اس خام میں روا ہے پانی کا بند کرنا، اس خام میں روا ہے ہو پانی کا بند کرنا، کس قوم میں روا ہے پانی کا بند کرنا، کس قوم میں روا ہے آلے نبی کو پیاسا، جس نے ذبح کیا ہے پانی کا کرنا، کس قوم میں روا ہے پانی کا بند کرنا، کس قوم میں ہو کیا ہوئے ملال جانا، پیاسا نہیں تھا اصغر، کیا ہوئے ملال جانا، پیاسا نہیں تھا اصغر، جس کے گلے کو چھنی، جس کے گلے کو چھننی، اس تیر نے کیا ہے پانی کا بند کرنا، کس خام میں روا ہے پانی کا بند کرنا، کس خام میں روا ہے عباس باوفا نے ایسی وفا دکھائی، عباس باوفا نے ایسی وفا دکھائی، بازو کہیں پڑے ہیں، بازو کہیں پڑے ہیں، لاشا کہیں پڑا ہے پانی کا بند کرنا، کس قوم میں روا ہے پانی کا بند کرنا، کس قوم میں روا ہے ہمارے شمر نے بابا منہ پر میرے تماچے مارے، شمر نے بابا منہ پر میرے تماچے، بنتے حسین تڑپی، بنتے حسین تڑپی، میرے در بھی کھینچوائے پانی کا بند کرنا، کس کام میں ہے پانی کا بند کرنا، کس کام میں ہے پانی کا بند کرنا، شے آ گئے مشک آ گئی عباس
مقتل کی زمین بھاگ گئی عباس نہ لوٹے شہ آ گئے معاش آ گئی عباس نہ لوٹے اس شان سے مقتل کو سدھا رہا اس شان سے مقتل کو سدھا رہا اس شان